الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ طالبات کل ہم نے نعت مکمل کی تھی۔ آج ہم غزل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری غزل خواجہ میر درد کی پڑھیں گے۔ کیا فرق داغ و گل میں کہ اگر گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ خواجہ میر درد نے تشریح طلب اس شعر میں پھول اور اس کی خوشبو کی بات کی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا فرق داغ و گل میں، داغ اور گل صنعت تضاد میں آ رہا ہے کہ پھول اور زخم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، کہ بنا خوشبو کے پھول اپنی صفات سے محروم ہے، اور اگر پھول میں خوشبو نہیں ہے تو پھول کا رنگ بھی سرخ ہے اور زخم سے نکلنے والے خون کا رنگ بھی سرخ ہے، تو پھر گویا اس میں پھول میں اور زخم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی انسان کی انسانیت کا تعلق اس کی صفات سے ہے۔ اگر انسان میں انسانیت کی صفات پائی نہیں جاتی تو گویا وہ انسانیت سے محروم ہے۔ کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں، میں نے آپ کو خواجہ میر درد کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا کہ صوفیانہ شاعر ہیں، تصوف پہ بات کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں اگرچہ وہ دنیاوی رنگ غالب ہو، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنی اس خدائے بزرگ و برتر کا حوالہ دینا نہیں بھولتے۔ دوسرے ہی مصرعے میں وہ کہتے ہیں کہ ایسا دل بیکار ہے، ایسا دل زنگ آلود ہے جس دل میں تو نہ ہو، جس میں پروردگار کی جھلک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، وہ شعر ہے نا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ایک ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ کہ یہ جو دل ہے اس میں اگر اس کا جلوہ نہیں ہے، اس کی جھلک دکھائی نہیں دیتی، اس میں اگر جو ہے وہ نفسانی خواہشات نے اس کو گھیر رکھا ہے، اس کو زنگ آلود کر دیا ہے، تو پھر اس میں جو ہے وہ پروردگار کی جھلک نہیں دکھائی دیتی۔ تو اس کے ساتھ ہی پہلا مصرعہ دوبارہ دیکھیں کہ پھول میں اگر خوشبو نہیں ہے تو پھول اور زخم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ شعر آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو کہ خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط۔ کہ اگر سیرت نہیں ہے تو پھر عارض و رخسار سب غلط ہیں۔ پھر جو ہے وہ انسان کی خوبصورتی بے معنی ہے اگر اس کی خوبصورتی کے ساتھ اس کی خوبصیرت موجود نہیں ہے، تو اس کی اس خوبصورتی کو رائگاں جانے دیجئے، وہ عبث ہے، وہ بیکار ہے۔ خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا، کہ پھر اگر خوشبو پھول میں سے اڑ جائے تو کاغذ پہ بنے ہوئے پھول کی بھی حیثیت وہی ہو جاتی ہے جو کہ اڑے ہوئے خوشبو والے پھول کی ہوتی ہے۔ یا پھر پھول اور زخم میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا اگر خوشبو پھول کی اس میں باقی نہیں ہے تو۔ دوسرا شعر دیکھیے، ہووے نہ حول و قوت۔ حول و قوت یعنی کہ طاقت اور قدرت۔ حول و قوت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سے ہے، اس کا مخفف یہاں پر لیا ہے انہوں نے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ یعنی کسی کو کوئی طاقت اور قوت حاصل نہیں ہے، لیکن خدائے بزرگ و برتر کو سب حاصل ہے۔ جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھو نہ ہو، کبھو مطلب کبھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تیری طاقت، تیری قوت میرے ساتھ نہیں ہے، مجھے زندگی میں تیرا سہارا نہیں ہے، تو میں جو کرنا چاہتا ہوں میں وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ میرے لیے کچھ بھی کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ میرے ارادے، میری کامیابی، ہر چیز کا تعلق ہے پروردگار تیرے ارادے سے ہے۔ وہ ہے نا کہ اللہ پاک کی مرضی، اگر اس کا ارادہ نہیں ہے
تو ہم انسان جو ہے وہ اپنی کوشش سے کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ میر درد اس شعر میں کتنا خوبصورت شعر ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں نے جس بھی چیز کی تمنا کی، جس چیز کی بھی خواہش کی، وہ چیز مجھے حاصل رہی، وہ چیز مجھے مل گئی، لیکن اس کے باوجود میری یہی آرزو ہے کہ میرے دل میں کوئی خواہش پیدا ہی نہ ہو تو بہتر ہے۔ یعنی وہ دنیاوی آسائشات کی بات کرتے ہیں، وہ دنیا کی ان آسائشوں کی بات کرتے ہیں جس میں انسان جب مگن ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اصل مقصد سے، زندگی کے اصل ٹارگٹ سے دور ہٹ جاتا ہے، وہ دنیاوی معاملات میں الجھ جاتا ہے، وہ دنیاوی پریشانیوں میں ایسا کھو جاتا ہے کہ پھر اس کو جو ہے وہ آخرت اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے، وہ اپنا مقصود اصلی بھولنے لگتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ تعداد خواہشات اس میں پنپنے لگتی ہیں، پروان چڑھنے لگتی ہیں، لیکن وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی تمام آرزویں پوری ہو جائیں، لیکن اسے اپنے پھر ان ناکام آرزوؤں کا صدمہ زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ دنیا میں کھو جاتا ہے، انسان اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے، وہ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا وہ وہاں سے اس کا ذہن ہٹ جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ رہی ہے کہ میرے دل میں کوئی خواہش ہی نہ ہو تاکہ میں جو ہے وہ اپنے اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی گزار سکوں۔ یعنی وہ شعر ہے نا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی کہ دنیا میں آ گئے، دنیا میں لایا گیا آ گئے، یعنی انسان کا دل جو ہے اس دنیا میں نہ پھنس جائے کہ وہ واپس جانے سے ڈرنے لگے، وہ اپنے معبود حقیقی اپنی اصل سے جڑنے کے لیے اسے بےتاب رہنا چاہیے، اسے بے چین رہنا چاہیے، لیکن جب وہ دنیاوی معاملات میں الجھ جاتا ہے، جب وہ یہاں پر اپنا دل لگا لیتا ہے، وہ شعر ہے نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، کہ یہاں پر آپ نے دل نہیں لگانا، یہ عبرت کا مقام ہے، یہاں سے آپ کو ایک دن واپس لوٹنا ہے، اس لیے آپ کو اپنا وہ مقصد حقیقی نہیں بھولنا۔ تو یہاں پر یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو، یعنی یہ صنعت تضاد موجود ہے اس میں، یہ ایک دو بیک وقت خواہشات، یہ آرزو رہی، آرزو نہ ہو، یعنی کہ آرزو کا ہونا بھی اور آرزو کا نہ ہونا بھی، دونوں لفظ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، دونوں احساسات جو ہے وہ بیک وقت موجود ہیں۔ اس لیے آپ اس میں وہ شعر ایڈ کر سکتے ہو کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انسان یہی سوچتا رہتا ہے، شاید کوئی خواہش روتی رہتی ہے، میرے اندر بارش ہوتی رہتی ہے۔ انسان کی خواہشات جو ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، ایک خواہش پوری ہوتے ہی اگلی خواہش جو ہے وہ سر اٹھائے کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے شاعر جو ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ میرے اندر سے خواہشات کا یہ جو بوجھ ہے یہی نکل جائے تاکہ مجھے مزید کوئی تڑپ نہ رہے، مزید میں ان خواہشات میں الجھ کر اپنے مقصد حقیقی کو بھول نہ جاؤں۔ ٹھیک ہے، یہ صوفیانہ جو ہے صوفیزم کا بھی مین پوائنٹ یہی ہے کہ وہ دنیا سے لو لگانا نہیں چاہتے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ دنیا سے جتنا دور رہ سکیں، وہ اس مادی آسائشات کو جتنا اپنے سے دور رکھ سکیں وہ رہیں، تاکہ وہ ان کا دل یہاں پر اپنے زندگی جو ہے وہ قیدی نہ ہو جائے، بلکہ آخرت کے سفر کی طرف، اپنے اصل سے ملنے کی طرف وہ ان کا دل جو ہے وہ ہر لمحے تیار رہے۔ چوتھا شعر دیکھیے، 3 شعر ہو گئے، ایسا کرتے ہیں کہ آپ 3 شعر تک ہی رکھیں، اگلے 3 اشعار جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اس کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں جی، ان کی تشریح اچھے طریقے سے کر لیجئے گا، کل اس سے اگلے جو ہے اشعار ان کی تشریح کریں گے۔ اللہ حافظ۔